معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ پورا ہفتہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے علماء کے، واعظین کے، مفتیان کرام کے، خطباء کے موقف کو بڑی اچھی طرح سنا اور سمجھا۔ تارک روڈ کے اوپر واقعہ مدینہ مسجد کے حوالے سے سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ گزشتہ جمعہ سے پہلے آ گیا تھا، اس کے بعد نظر ثانی کی اپیل ہوئی، اس ہفتے اس کا بھی فیصلہ آ گیا۔ علماء نے آپ کے سامنے اس موقف کو رکھا بڑی اچھی طرح، بڑی خوبصورتی سے، اعتدال کے ساتھ، غیر جانبداری سے، کہ کسی شخص کی ذاتی زمین کے اوپر کوئی مسجد قبضہ کر کے بنا لے جائز نہیں ہے، اس کو مسجد کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سرکاری اراضی کے اوپر، سرکاری پراپرٹی کے اوپر بھی مسجد بنانا درست جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جس مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، بنیادی طور پر یہ ایک سوسائٹی کی وہ جگہ ہے جو پبلک مفاد عامہ کے لیے مختص ہے۔ پبلک جو پلیسز ہوتی ہیں ان کے لیے سوسائٹیز میں اسکول، ہاسپٹلز، مساجد، پارکس کی جگہ رکھی ہوتی ہیں، اور یہ حق سب سے پہلا وہاں کی لوکل کمیونٹی کا، اس آبادی کا ہوتا ہے کہ ہم نے پبلک مفاد عامہ کی پلیس کس بارے میں یوٹیلائز کرنی ہے۔ اگر پبلک یہ سمجھتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں 2 پارک موجود ہیں، ایک بھی مسجد موجود نہیں ہے، ایک کو ہم مسجد بنا لیں، اس کو ریگولرائز کراتی ہے، اس کو لیگلائز کراتی ہے، سوسائٹی سے اجازت لیتی ہے، NOC لیتی ہے، متعلقہ اداروں سے نقشے پاس کروا کے بنا لیتی ہے، پھر عدلیہ کا کوئی جج نوٹس لیتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کمیٹی کا فلاں بندہ آیا تھا، اس سے میں نے ڈاکومنٹ مانگے، اس کے پاس نہیں تھے، اس کا مطلب ہے یہ لیگل ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ یہ فیصلہ ضد، تعصب اور عناد کی بنیاد پہ تو ہو سکتا ہے، زمینی حقائق کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا۔ تارک روڈ مفتی تقی عثمانی کا آپ نے فتویٰ سن لیا، گفتگو سن لی، مفتی منیب کی گفتگو بھی سن لی، یوسف قصوری صاحب ان کی گفتگو بھی سن لی، تینوں مسالک کے علماء کی باتیں آپ نے سن لی۔ پوری تارک روڈ کے اوپر کوئی مسجد نہیں ہے، اسی مسجد کے ساتھ پارک موجود ہے، اور یہ مسجد آج نہیں کتنے سال پہلے بنی ہے، 40 برس پہلے NOC نقشے منظور کروا کے بنی ہے۔ پھر وہی بات ہے، افسوس بے شمار، سہن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گی۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، عاطف میاں قادیانی کی تقرری، آسمہ حداد کی پارلیمنٹ میں تقریر، عبدالشکور قادیانی کی رہائی، آسیہ ملعونہ کی رہائی، وقف املاک کا بل، توحید مسجد کا گرائے جانا، وہ کون کون سے ایسے واقعات ہیں جو اسلام دشمن اس حکومت کے دور میں نہیں ہوئے؟ تو پھر اسلامی سوچ اور فکر رکھنے والے یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ تعصب اور عناد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہے۔ یہ جج بالعموم سہارا لیتے ہیں، جی قانون اندھا ہوتا ہے، اس جملے کا سہارا لیا جاتا ہے اور اپنے غلط فیصلوں کے اوپر اس جملے کا پردہ ڈالا جاتا ہے، جی قانون اندھا ہوتا ہے۔ قانون اندھا ہوتا ہے، جج اندھا نہیں ہوتا۔ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن متعصب ضد اور انا پہ مبنی نہیں ہوتا۔ جب حقائق کھل جائیں، جب بات واضح ہو گئی کہ یہ لیگلائز ہے، اس کو ریگولرائز کرایا گیا ہے، جی سندھ حکومت مسجد کے لیے متبادل جگہ دے سکتی ہے، پارک کے لیے متبادل جگہ کیوں نہیں دے سکتی؟ مسجد کے لیے دے سکتی ہے۔ ہمارے دل سے بھی یہ بات نکلتی ہے، ایک ایسی حکومت ہے مندر تو بنا رہی ہے، گردوارے تو بنا رہی ہے، کس کے حرج کے اوپر؟ حکومتی حرج کے اوپر مندر بن رہے ہیں، حکومتی حرج کے اوپر گردوارے بن رہے ہیں۔ آپ صرف لاہور کا، کراچی والے کراچی کا، اسلام آباد والے اسلام آباد کا، ہر پاکستان کا شہری، یہ اسلامی ریاست ہے، ذرا جائزہ لے کہ حکومت نے آخری مسجد آپ کے علاقے میں کب تعمیر کی ہے۔ غور کریں، لاہور والے غور کریں، آخری سرکاری پیسوں پہ بننے والی مسجد لاہور میں کون سی ہے؟ مجھے تو یاد بھی نہیں۔ مغلوں کی مسجدیں دماغ میں آ جاتی ہیں، سرکاری خرچے پہ مندر بن سکتے ہیں، گردوارے بن سکتے ہیں، لیکن سرکار مسجدوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس صاحب کو نظر ثانی کرنی چاہیے، ہماری یہ اپیل ہے، مطالبہ ہے۔ اور پاکستان کی ریاست، اس میں سپریم لا قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کے سامنے کسی بھی جج کا کوئی بھی فیصلہ ٹکرائے گا، اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں جج صاحب، آپ کو اسلامی شریعہ یا اسلامی لا کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہی تھا تو آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے رابطہ کرتے ہیں۔
آپ ملک کے مستند جید علماء سے رابطہ کرتے اور نہیں تو آپ کے اپنے ماتحت فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے، آپ کیس اس کو بھیج دیتے. آپ اسلامی شریعہ کے بنیادی اصولوں سے ناواقف ہیں. وہ پبلک پلیس جو عوام کی ملکیت ہو اور عوام کی مفاد عامہ کے لیے رکھی ہو اور وہاں کی لوکل کمیونٹی اس کے بارے میں فیصلہ کر کے این او سی لے کے ریگولرائز کرا کے نقشہ منظور کرا کے وہاں پہ مسجد بنا دے، تو اسلامی شریعت میں اس مسجد کی ایک اینٹ کو بھی توڑنے نہیں دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسے بدبخت ہیں جی مولوی صاحب آپ کے فرقے کی اگر نہ ہوتی تو آپ حمایت کرتے، ان کو یہی نہیں پتا میرے فرقے کی بھی نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، فرقہ کی ہے. ہم سے ایسے بدبخت موجود ہیں معاشرے میں جی اگر فلاں فرقے کی ہوتی، ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان پورے میں جائیں، بات آئی ہے ضمنی طور پہ کہہ دیتا ہوں، سب سے کم اکا دکا مساجد ہوں گی اہل حدیث مکتبہ فکر کی جو پبلک پلیسز یا پارک پہ بنی ہوں گی. سب سے زیادہ مساجد پارکس اور پبلک پلیسز بھی اس ملک کے اندر بنی ہے تو بریلوی مکتبہ فکر کی ہے. اس کے بعد جو بند کی ہیں اہل حدیثوں کی تو شاید ہی پورے لاہور میں میرے ذہن میں آ رہا ہے 1 یا 2 مسجدیں ہوں گی پارک میں کہیں پہ پبلک پلیس کے اوپر. لیکن کیا تعصب اور فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ان کی مخالفت کر دی جائے؟ تمام مسالک اس بات کے اوپر متفق ہیں جسٹس صاحب، اس کی ایک اینٹ کو بھی گرنے نہیں دیا جائے گا. اس کی حفاظت تینوں مسالک کے مسلمان کریں گے. اور ہم آپ سے یہ کہتے ہیں آپ زمینی حقائق کو مد نظر رکھیں. خدا را اس ملک کے اندر آپ کا جو پہلا سابقہ پیش رو ہے، لوگ جب جاتے ہیں نا، جب جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ اچھے فیصلے کر جائیں. وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے آسیہ ملونہ کو رہا کرنے کے فیصلے کے بعد ڈیم کے والے سے اس بندے کو ایسا ذلیل کیا آج وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. جسٹس صاحب آپ جا رہے ہیں، 1-1.5 ماہ آپ کے جانے کو رہ گیا ہے، آپ تقریروں میں کہتے ہیں میں مندروں کی حفاظت کروں گا، میں مندروں کی جگہ بناؤں گا، میں جین مندر کو بھی بحال کروں گا. ایسے فرقوں کی عبادت گاہوں کا بحال کروں گا جس فرقے سے تعلق رکھنے والے پاکستان میں بستے ہی نہیں. کچھ ایسے فرقے ہیں جن کی عبادت گاہیں یہاں پہ موجود ہے جن کے ماننے والے یہاں پہ رہتے ہی نہیں. بتائیے جین مت والا کوئی پاکستان میں ایک بھی ہوگا؟ اس کی عبادت خانے بھی یہ بنانا چاہتے ہیں. پھر باہر سے جین مت والوں کو امپورٹ بھی کیجئے، پھر ان اقلیتوں کو درآمد بھی کیجئے. ایک تاریخی ورثے کے طور پہ آپ کسی چیز کو سنبھال لیں تو سنبھال لیں. آپ کے خان صاحب وزراء راجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے لگاتے ہیں بادشاہی مسجدوں کے کناروں کے اوپر، اور ابھی اطلاع آ رہی ہے یہ بادشاہی مسجد کے ساتھ گردوارے کی بھی توسیع ہو رہی ہے. کرتے جائیں. عتیق سٹیڈیم کو بھی سنا اندر لے رہے ہیں. کرتارپور میں بھی سکھوں کا گردوارہ بن گیا. اسلام آباد میں توحید مسجد کو گرا کر مندر بنانے کی پلاننگ تھی. ماشاءاللہ یہ کس قسم کے اقدامات ہیں؟ آپ خود اس بارے میں غور کریں، زمینی حقائق کے بارے میں خود عوام کے مفاد عامہ کو دیکھیں. میں کہتا ہوں کئی مرتبہ ضد اور انا انسان سے ایسے فیصلے کروا لیتی ہے. آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر دوبارہ ایک لال مسجد کا سانحہ بپا ہو جائے. اس آمر نے بھی اسی غرور اور تکبر میں لال مسجد کے اوپر حملہ کیا. 20 سال اس وطن نے، اس ملک کے مسلمانوں نے اس کے کانسیکوینسز کو برداشت کیے. اس کے بعد دہشت گردی کی جس لہر کو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ مدینہ مسجد توڑ دیں گے اور اس کے بعد کوئی احتجاج نہیں ہوگا، ریٹیلیشن نہیں ہوگی. مذہبی طبقہ یہ بات سوچنے میں حق بجانب ہے. چیف صاحب، ملک ریاض کی لاکھوں ایکڑ کی اراضی یک جنبش قلم ریگولرائز ہو سکتی ہے. اس ملک کے وزیر اعظم کا گھر بنی گالا میں ایک قلم کی نوک کے اوپر ریگولرائز ہو سکتا ہے. تو 40 سال سے بنی ہوئی مسجد جو پورے کے پورے تمام سرکاری محکموں سے اجازت لے کے بنی ہے وہ ریگولرائز کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر آپ جواب دے کہتے ہیں جی عبادت گاہوں اور اقامت گاہوں میں فرق ہے. تو اللہ کے لیے یہی فرق ملحوظ خاطر رکھ لیجئے. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روکتا ہے اور ان کی خرابی کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ بعض بدبخت مسجد زرار منافقوں نے بنائی تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی. خامخواہ اس کے اوپر ابہام پیدا کرنا، آپ اپنے فیصلے میں نظر ثانی کیجئے. ہم آپ سے ہی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو اسلامی شریعہ کے کچھ لاس کے بارے میں تحفظات ہیں، آپ علماء سے، شریعت بینچ سے، اسلامی نظریاتی کونسل سے اس بارے میں رجوع کریں.
باقی تینوں مسالک نے مسلمانوں کے پاکستان میں جو 3 مسالک ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مسجد کا دفاع کریں گے۔ میرے بھائیو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نہ سوچنا کہ مسجد دیوبندیوں کی ہے یا مسجد بریلویوں کی ہے، یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں رکنا۔ یہ ایک مسجد گرے گی، مدرسے گریں گے، وقف املاک بل تو ہے اسی چیز کے بارے میں تھا۔ یہ دین دشمن قوتیں، یہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کا سسٹم اور نظام ہے۔ جاتے جاتے نیک نامی کی بجائے بدنامی دامن گیر کر لینا، یہ کس قسم کی عقل مندی ہے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔